کون کون ان کے ساتھ تھے اس وقت قائد اعظم کے ساتھ؟ اس مسلک کے سے ہم آہنگی کا اظہار کرنے والے، یا میں کہوں گا کیونکہ 2 قدم کے بعد آپ دیکھیں گے کہ پھر ہوا کیا۔ تحریک پاکستان کے سب سے زیادہ مخالف جمعیت العلماء، نیشنلسٹ علماء جنہیں آپ کہتے ہیں، ان کے سر خیل مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، مولانا حفظ الرحمان سہاروی، پورا دیوبند کا مکتب، حتیٰ کہ بریلوی مکتب بھی، یہ تمام ساری تحریک پاکستان کے یہ سارے مخالف تھے۔ پھر احرار، یہ سارے مخالف تھے۔ قائد اعظم نے جب یہ پہلے انتخابات کا فیصلہ کیا تو جو ان کا پارلیمنٹری بورڈ تھا صوبے کا، پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، مولانا احمد سعید، احرار کے چودھری افضل حق، مظہر علی اظہر، یہ مسلم لیگ کی پارلیمانی بورڈ کے ممبر تھے۔ انگشت بدندہ رہ جاتا ہے انسان کہ یہ شخص ساحر تھا، یہ کیا کیا اس نے آ کے یہ لیکن انہوں نے تو یہ کیا، یہ جو ساتھ آ کر ملے تھے انہوں نے کیا کیا، وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز بات ہے عزیزان من۔ سب سے پہلے تو اس پارلیمانی بورڈ سے علیحدگی اختیار کی مولانا ظفر علی خان صاحب مرحوم نے، وہ الگ ہوئے، کہنے لگے کہ ہم احرار کے ساتھ اکٹھے نہیں رہ سکتے، یہ ہوئے۔ جمعیت العلماء کے حضرات، یہ علماء نیشنلسٹ جن کا نام میں نے لیا ہے، یہ ستون تھے اس زمانے میں، اب بھی ان کا نام جو لیا جاتا ہے تو گردنیں جھک جاتی ہیں، مولانا حسین احمد مدنی اور سارا کچھ۔ مرحوم اصفہانی نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے بڑے ہی تأسف اور حسرت سے، کہا کہ پارلیمانی بورڈ کا اجلاس ہو رہا تھا، اس میں بہت سی تقریریں ہوئی، مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ، انہوں نے بڑے زور شور سے مسلم لیگ کی حمایت کی، قائد اعظم کی تعریف میں بہت زور شور سے تقریریں کی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ صاحب یہ الیکشن جو ہے یہ واقعی اس وقت بڑے اہم ہیں، مسلم لیگ کو جیتنا چاہیے، اس کے پراپیگنڈے کے لیے ہمیں 50,000 روپیہ دیجیے۔ اصفہانی لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں مسلم لیگ کے خزانے میں 50 پیسے بھی نہیں تھے۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس تو اتنے پیسے ہے ہی نہیں، اس وقت تو ایثار سے کام لینا ہوگا، یہ پہلا مرحلہ اگر ہم جیت گئے تو قوم کا اعتماد ہم حاصل کر لیں گے، پھر روپیہ ہی روپیہ ہوگا، اس وقت تو یہ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سر پھر ہم تو آپ کا ساتھ نہیں دیتے، یہ الگ ہوئے اور کانگریس میں جا کے مل گئے، اور جا کر وہاں یہ فتویٰ صادر کر دیا کہ قائد اعظم کافر اعظم ہے، مسلم لیگ میں شرکت کفر ہے۔ یقین مانیے مجھے ساری عمر وہاں حسرت رہی کہ کاش کہیں 50,000 روپیہ ہوتا ہمارے پاس تو کچھ نقشہ ہی اور ہوتا تاریخ پاکستان کا۔ اپنی تاریخ سنتے چلے جائیے، نیشنلسٹ مسلمان ساری باقی حصہ تاریخ کا سب سے زیادہ مخالفت جماعت اسلامی سے کچھ چھوڑ کر ان سی مخالفت تھی، 50,000 روپیہ نہ ملا۔ احرار والے اس زمانے میں بڑے صاحب اثر تھے، یہاں یونینسٹ پارٹی تھی ہندو مسلمانوں کی پنجاب میں، جس میں یہ ہندو چھائے ہوئے تھے، میاں فضل حسین اس کے اہم رکن تھے۔ انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ قائد اعظم بمبئی کے سیٹھوں سے کچھ لاکھوں روپیہ لے کے آئے ہیں، اسی الیکشن کے سلسلے میں وہ خرچ ہوگا،
احرار نے یہ طے کیا کہ اس میں سے کم از کم 1,00,000 روپیہ تو ہمیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سارا پروپیگنڈا ہے ان کا، کوئی روپیہ نہ میں لایا ہوں نہ ہے ہمارے پاس۔ اس کے برعکس طے یہ کیا پارلیمانی بورڈ نے کہ جو ٹکٹ کے لیے امیدوار ہو وہ 500 روپیہ جمع کرے تاکہ کچھ اخراجات اس سے پورے ہو سکیں۔ انہیں امیدیں تھیں 1,00,000 روپیہ ملنے کی، ادھر انہوں نے یہ ریزولوشن پاس کر دیا کہ 500 روپیہ الٹا جمع کرے۔ وہ بات تو ہے مذاق کی، لیکن وہ عاشق حسین بٹالوی نے جو کتاب لکھی ہے نا اقبال کے آخری 2 سال، وہ ظرافت کے پیرائے میں ہی اس نے لکھا کہ میں بیٹھا ہوا تھا چودھری افضل حق کے قریب ساتھ ہی، جب یہ پاس ہوا ریزولوشن تو انہوں نے کہا کہ 500 ہم سے مانگتے ہیں، ہم تو 500 روپے میں الیکشن بھی جیت لیں گے، ایک شادی بھی کر لیں گے۔ عاشق حسین لکھتا ہے میں نے ان سے کہا کہ بسم اللہ کیجئے چوئی صاحب، ہم الیکشن بعد میں دیکھ لیں گے، آپ یہ پہل تو کیجئے، کم سے کم چھوارے ہمارے حصے میں آئیں گے۔ اور اس کے بعد احرار بھی یہاں سے نکلے، اور وہاں جانے کے بعد پہلا فتویٰ وہ مظہر علی اظہر کا وہ شعر جو تھا پورا جھوٹا پروپیگنڈا کہ قائد اعظم نے ایک غیر مسلم پارسی خاتون سے شادی کی، حالانکہ واقعہ یہ تھا کہ ضد تھی قائد اعظم کی کہ جب تک اسلام قبول نہیں کرے گی اس سے شادی نہیں کروں گا۔ اسلام قبول کیا اور شریعت کے مطابق وہ نکاح ہوا اور سارے تمام اخبارات میں تصویریں چھپی، لیکن یہ جو وہاں سے نکلے ہیں جو 1,00,000 روپیہ نہیں ملا، تو ان کا وہ شعر کہ ایک کافرہ کے واسطے کیا کیا تھا، اسلام کو چھوڑا، ایک کافرہ کے واسطے اسلام کو چھوڑا، یہ کافر اعظم ہے کہ ہے قائد اعظم؟ یہ وہاں سے یہ فتویٰ ہوا، اور احرار والوں نے ریزولوشن پاس کیا کہ مسلم لیگ میں شریک ہونا یہ کفر ہے، اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ہے داستان آپ کی۔ مجھے یہ گڑے مردے اکھیڑنے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے بتانا یہ ہے کہ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ جو ساتھ آ کے ملے ہیں پہلے مرحلے میں ہی کس طرح سے یہ الگ ہوتے چلے گئے، کس ایشو کے اوپر الگ ہوتے چلے گئے۔ اب ذرا بڑوں کی باری آئی صاحب۔ سینٹرل پارلیمانی بورڈ جو تھا اس میں یو پی سے نواب چتاری، سر محمد یوسف، نوابزادہ لیاقت علی خان جو سیکرٹری تھے یہ اس کے ممبر تھے۔ نوابزادہ صاحب چند مہینے ہوئے اس زمانے میں سیکرٹری منتخب ہوئے تھے مسلم لیگ کے، ان تینوں نے ساتھ چھوڑ دیا اور جامع ایک ایگریکلچر پارٹی تھی گورنمنٹ کی، اس کے ٹکٹ کے اوپر جا کے الیکشن لڑا انہوں نے۔ بہار سے سید حسین امام، سید عبدالعزیز، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ بنگال کے مولوی فضل حق صاحب تو وہ تو پھر جب مخالفت پہ اترتے تھے تو وہ متشابہات تک نہیں رہتے تھے، محکمات تک آ جایا کرتے تھے، پھر جو وہ گالیاں دیا کرتے تھے پتہ ہے ہم سب کو وہ بھی الگ ہو گئے اور انہوں نے محاذ بنا لیا، اپنی ایک الگ پارٹی بنا لی، وہ کوئی بنگالی کا کرشک وشک نام تھا اس کا، اور یہ سارا محاذ جتنا تھا ان کے ساتھ وہ سارا ان کے خلاف اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تنہا رہ گیا جنا۔ پنجاب سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر 2 امیدوار کامیاب ہوئے، ملک برکت علی اور راجہ غضنفر علی خان۔ کامیاب ہونے کے بعد ملک برکت علی تو مسلم لیگ کے دفتر میں آئے اور راجہ صاحب سیدھے یونینسٹ کے دفتر میں چلے گئے۔ سر سکندر نے ان کو ویلکم کیا، استقبال کیا، اور وہ تقریر ان کی یاد ہے جو انہوں نے اعلانیہ کہا کہ راجہ صاحب میری مرضی اور میرے ایما سے مسلم لیگ کے ٹکٹ پر کھڑے ہوئے تھے،
لیکن انہوں نے شروع ہی سے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا تھا کہ الیکشن میں کامیاب ہونے کے فوری بعد یونینسٹ پارٹی میں شریک ہو جائیں گے. ایک ملک بچتا ہی رہ گئی جی. کوئی اور ہوتا، آپ سوچئے کہ وہ یہاں سے دل برداشتہ ہو کر انگلستان گئے تھے، وہاں سے آئے تھے اس لیے اس یقین دہانی کے ساتھ کہ قوم یا مسلمان آپ کے ساتھ ہیں. مسلمانوں میں یہ لوگ جتنے بڑے اس زمانے میں گنائے جا سکتے تھے پارلیمنٹ بورڈ کے اندر شامل ہو گئے تھے، اور الیکشن سے ذرا پہلے یہ کیفیت پیدا ہوگی. جناح اکیلا رہ گیا تھا. صاحب میں جناح کے عزم کے متعلق بات کر رہا ہوں عزیزان ایمان. اس قدر یاس انگیز حالت میں جب کیفیت یہ ہو کہ ساتھی ایک ایک کر کے چھوڑ چکے ہوں، اکیلے رہ گئے ہوں، ایسی حالت میں بھی قائد اعظم کی مارچ 39 کی وہ تقریر مرکزی اسمبلی میں جو انہوں نے کی تھی، یہ کہا تھا کہ میں انگریز اور ہندو دونوں کو متنبع کر دینا چاہتا ہوں کہ تم الگ الگ یا دونوں متفق ہو کر بھی ہماری روح کو فنا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو گے. نہ تم اس تہذیب کو مٹا سکو گے جو ہمیں ورثہ میں ملی ہے. ہمارا نور ایمان زندہ ہے، زندہ رہا ہے اور زندہ رہے گا. تم ہم پر ظلم و ستم کرو، ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرو. ہم ایک فیصلہ پر پہنچ چکے ہیں اور ہم نے یہ عزم کر لیا ہے کہ لڑتے لڑتے مر جائیں گے، اپنے مطالبہ سے ہاتھ نہیں چھوڑیں گے. اس قدر یاس انگیز حالات میں یہ ایک عزم تھا. صرف آپ عزم کا لفظ بھی یہاں آپ نے دیا ہے. اس سے ذرا پہلے اکتوبر 38 میں انہوں نے مسلم لیگ، سندھ مسلم لیگ کی سالانہ کانفرنس میں یہ اعلان کیا تھا کہ برطانیہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھیڑیوں کے حوالے کرنا چاہتا ہے. اس میں شبہ نہیں کہ برطانیہ سے وہی بازی لے جا سکتا ہے جس کے پاس قوت ہو، لیکن ہم برطانیہ اور ہندو دونوں سے لڑیں گے. ہمارے پاس قوت، ہمارا ایمان ہے. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. یہ تھے حالات عزیزان ایمان.